اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے ہو حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا مما تحبون، تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے۔ بر سے مراد یہاں پہ تقوی ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ پہنچنا چاہتے ہو، تقوی تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم آیات کو پچھلی آیات سے جوڑ کر دیکھتے ہیں تو مفہوم اچھی طرح اس کا واضح ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، ترجمہ و تفسیر بیان کیا گیا جس میں، تو اس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو یہود کے لوگ ہیں یہ اپنے ضمیر کی بات نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود جو ہے یہ انکار کرتے ہیں، اور پھر دعویٰ بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں، یہ سچے ہیں، یہ صاف ستھرے ہیں۔ تو اب یہاں سے جو مضمون شروع کیا جا رہا ہے وہ عملی پہلو سے شروع کیا جا رہا ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ محض دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب بات آئے گی تو پھر تم ان یہود و نصارہ کو دیکھو کہ ان کے چھکے کیسے چھوٹیں گے۔ یعنی بات یہ کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی کہ ہم تو ابراہیمی ہیں، ہم تو اولاد ابراہیمی ہیں۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے بیٹا بھی قربان کر دیا تھا، اور ایک یہ ہیں جو ابراہیمی بننا چاہتے ہیں، ان سے اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ اور کیا خوبصورت یہ آیت ہے جو اس وقت کے منظر کی بھی عکاسی کر رہی ہے، اور قیامت تک کے یہود کی لالچ، خود غرضی، مال سے محبت اور صدقے سے دوری، بلکہ الٹا لوگوں کا خون نچوڑنا، پیسہ جمع کرنا، اکٹھا کرنا اور دولت کی لت پت میں جو ہے مصروف رہنا، یہ سارا ان کا ایک مزاج تھا۔ تو اللہ نے فوراً ایک پریکٹیکل پہلو لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ تقوی والے وہ ہوتے ہیں، اللہ کو پسند جو آتے ہیں جو لوگ، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنا پسندیدہ مال۔ ایک طرف یہ یہود و نصارہ کی کیفیت تھی، کنجوسیوں کا عالم تھا، اور دوسری طرف جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی 92، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے یہ بڑے متمول اور امیر انسان تھے، تاجر تھے، تو ان کی زمینیں تھیں، زراعت تھی۔ ان کا ایک باغ تھا بیرہا کے نام سے، جو مدینہ میں سب سے نمایاں باغ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی علاقے کی سب سے مہنگی پراپرٹی، یہ اس کے مالک تھے۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ آیت پہنچی ہے تو دوڑ کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت اتری ہے کہ تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، تو مجھے تو سب سے زیادہ پسند بیرہا کا باغ ہے، یا رسول اللہ حکم فرمائیے کہاں خرچ کرنا ہے۔ ابو طلحہ تم اپنا باغ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو؟ کہا میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ یہ تھی ایمان والوں کی کیفیت۔ حضور علیہ السلام نے جو ان کے جتنے رشتہ دار تھے ان کے حصص مقرر کیے، اور وہ سارا باغ جو اس کے حصے تھے، جو اس کے شیئرز تھے، آپ سمجھیں کہ وہ سب میں تقسیم کر دیے کہ یہ باغ کا اتنا حصہ اس کا ہے، اتنا حصہ اس کا، اتنا حصہ اس کا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کہ ایک انسان کے پاس اپنی تمام پراپرٹیز میں جو سب سے مہنگی پراپرٹی ہے، وہ اس آیت کو سننے پڑھنے کے بعد وہ آئے اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھے اور وہ اس کو بیچ کے یا اس کے حصے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو دے دے۔ ان رشتہ داروں میں خاص بیٹا بھی ہو سکتا ہے، گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، کزنز بھی ہو سکتے ہیں، دور کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ ابو طلحہ نے کوئی قید نہیں رکھی تھی اس کے اندر۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا زیادہ مال نہیں تھا ان کے پاس، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اپنے مال کو دیکھ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا کیا ہے، کوئی تو گھوڑے پہ نظر جمی آ کے کہ گھوڑا سب سے زیادہ پیارا ہے مجھے، تو گھوڑا لے کے بارگاہ رسالت میں آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے صدقہ کر دیا، جس کو دینا ہے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی صدقہ کر دوں، دے دوں؟ کہا جی دے دیں۔
حضور علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو ہی بلایا، کہا بھائی یہ گھوڑا جو ہے نا وہ تمہارے لیے گفٹ ہے، یہ لے لو۔ تو حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نیت کر لی تھی اس میں کہ بس یہ چلا جائے اللہ کی راہ میں، یعنی یہ تو واپس گھر پہ آ گیا، حضور کی مرضی تھی، حضور نے ایسے ہی اس کو خرچ کیا، تو میری نیت یہ تھی کہ یہ راہ خداوندی میں خرچ ہو جائے یا رسول اللہ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نیت پوری ہوئی اور تیرا صدقہ قبول ہو گیا، نفلی صدقہ تھا ظاہر ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کو ان کے گھر پر ہی، لیکن ان کی نیت آپ دیکھیں، ان کی خوشی آپ دیکھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو پڑھتے تھے تو چینی کی بوریاں جو ہے نا وہ خریدتے تھے اور وہ صدقہ کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ اس کے پیسے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، تو کہا مجھے چینی پسند ہے طبی طور پہ، تو میں جو چیز پسند ہے نا وہ خرید کے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو آج جو ہے نا یہ صحابہ کرام کی تعلیمات اور پریکٹیکل لائف ان کی ہمارے سامنے ہے، یہ نہیں کہ ردی بچی ہوئی چیز اور جو بھی ہے بس کوشش کی کہ اب تو اس کو نکالنا ہی ہے تو اب ہم سخی بن جائیں اور جو ہے حاتم طائی بننے کی کوشش کریں، اور یہ نہیں، جو پسندیدہ چیز ہے آپ کی جب اللہ کی راہ میں آپ دیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ تنظیموں کی طرف جائیں اور فلاں کی طرف، آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے ورکرز کو دیکھیں، اپنے قریب لوگوں کو دیکھیں، جہاں آپ کو لگے کہ یہ میں دوں گا اور یہ فوراً قبول ہوگا، انسان کا دل کہتا ہے، ایسے لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، تو خود ان کے پاس جا کے اچھا مال، اچھی چیز اللہ کی راہ میں دے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، اللہ اس کو جاننے والا ہے، بس تم نے خرچ کر دیا اب تم بے فکر ہو جاؤ۔ کسی کو وہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا 10 بھی دیتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کسی کو 700 بھی دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، کسی کے لیے دگنا چگنا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اس کے پیمانے ہیں، وہ اپنی مرضی سے تمہیں عطا فرماتا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اب ہم بڑھ رہے ہیں آیت نمبر 93 کی طرف۔ فرمایا کہ کل الطعام، سارے کھانے، کان حلا، حلال تھے، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ جو بنی اسرائیل نے حرام کر لیے اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ یہ ایک اعتراض تھا یہودیوں کا مسلمانوں پر، وہ اعتراض یہ تھا کہ تم ملت ابراہیمی سے تعلق نہیں رکھتے، ہم ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ تم ملت ابراہیمی کی وہ چیزیں جو ان میں حرام تھی وہ اپنے لیے حلال سمجھتے ہو، جیسے اونٹ کا گوشت ہے، تو اونٹ کا گوشت تو ہماری شریعت میں حرام ہے اور تم اس کو حلال سمجھتے ہو۔ اگر تم ابراہیمی ہوتے، اس شریعت اور اس ملت کو ماننے والے ہوتے، تو تمہارے ہاں بھی اونٹ جو ہے وہ حرام ہوتا۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے تو تمہارے لیے، تمہاری شریعت میں اونٹ کو حرام نہیں کیا، کھانے پینے کی تو ساری چیزیں اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال کر رکھی تھی، یہ حرام کہاں سے ہوا یہ بتاؤ۔ تمہاری شریعت میں بھی جو اونٹ حرام ہے وہ کس نے حرام کیا؟ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے اللہ کے پیارے نبی، طبعاً وہ کچھ چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے، اس میں ایک اونٹ کا گوشت بھی تھا، وہ نہیں کھاتے تھے اس کو، تو انہوں نے ان کی طبیعت کی بنا پر اپنی شریعت میں بعد میں اضافہ کیا، اور اضافہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے جی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں کھایا تو یہ حرام، تو یہ حرام انہوں نے خود کیا۔ تو اللہ پاک نے اس چیز کو یہاں پر بیان کیا کہ سارے کھانے جو ہیں وہ حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے، سوائے اس کے جو خود انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیے، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو کتنا پہلے تشریف لائیں تورات کے نزول سے پہلے، تو یہ تمہاری شریعت کے اندر بھی حلال ہے، یہ تم نے خود اپنی کتابوں کے اندر تبدیلی کی ہے، اپنی کتابوں کے اندر جیسے کچھ فقہی مسائل یہ داخل کرتے تھے، پھر اس کو شریعت کا حصہ بنا دیتے تھے، کچھ ان کے بزرگوں نے جیسے کچھ چیزوں کو استعمال نہیں کیا تھا تو اس کو یہ تسلسل دیتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ چیز حرام ہے، مگر یہ سب ان کے اضافے تھے۔ اصل تورات اگر اٹھا کے آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ تمہارے لیے اونٹ کا گوشت جو ہے نا وہ حرام ہو گیا، اللہ نے ان پر کوئی چیز حرام نہیں کی۔
تو فرمایا قل اے نبی فرما دیجئے فأتوا بالتوراۃ، لے آؤ تورات، فتلوہا، اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو تورات کی اصل نسخے کو جب دیکھیں گے تو تمہاری قلی کھل جائے گی اور تمہارے معاملات واضح ہو جائیں گے کہ اللہ پاک نے یہ اونٹ کا جو گوشت ہے وہ حرام نہیں کیا۔ تو اونٹ کا گوشت استعمال کرنے کے باوجود جو مسلمان ہیں وہ ملت ابراہیمی پر ہی ہیں، وہ دین ابراہیمی پر ہی ہیں۔ تو تم جو ہے وارث ابراہیم نہیں ہو، بلکہ وارثین ابراہیم وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 93۔ اس کے بعد 94 آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، تو جس نے افترا باندھا، جھوٹ باندھا اللہ پر، من بعد ذالک، اس کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ جب اللہ نے واضح کر دیا، قرآن نازل ہو گیا، اب چلو ابھی تک تمہاری غلط فہمی تھی، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں تھا، ابھی تک تمہیں خبر نہیں تھی، اس کے بعد بھی جو یہ جھوٹ بولے کہ جی اونٹ کا گوشت حرام تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے، اور یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس کے بعد بھی جو جھوٹ بولے وہ بڑا ظالم آدمی ہے۔ اللہ نے اس کو واضح کر دیا کہ اللہ نے اونٹ کے گوشت کو حرام نہیں کیا۔ یہ تھی آیت نمبر 94۔ اگلی آیت ہے 95۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل، اے نبی فرما دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، اللہ نے واضح کر دیا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم پیروی کرو ملت ابراہیمی کی، حنیفاً یکسو ہو کر۔ تو آؤ ملت ابراہیمی کی طرف جس کو تم صرف دعووں میں اپنے سامنے ثابت کرتے ہو، عملی طور پر آ جاؤ۔ جو راستہ پیغمبر ہے، آخری پیغمبر کا راستہ ہے، یہی ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ نے سچ فرما کے تمہارے لیے حقائق کو واضح کر دیا ہے، ملت ابراہیم کی طرف آ جاؤ۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور بھی غور کرو، تم تو کبھی کس کو خدا بناتے ہو، کبھی حضرت عزیر کو خدا، کبھی حضرت عیسیٰ کو خدا، ان اہل کتاب کی یہ کیفیت تھی۔ تو تم جس ملت کی بات کر رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہو، تو ابراہیم تو مشرک بھی نہیں تھے، تم لوگ تو شرک پر بھی آ گئے ہو۔ تو اپنی پریکٹیکل چیزیں بھی ٹھیک کرو، اپنے عقائد و نظریات بھی ٹھیک کرو، اور اپنے آپ کو درست کر لو۔ ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں جو لوگ اضافے کرتے ہیں، اپنے طور پر بہت ساری چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں جو حرام ہوتی ہیں، اور اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں جو حلال ہوتی ہیں، اس میں بہت ڈرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑے آرام سے فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جی یہ فلاں کھانا حرام ہے، اس کے اوپر جو ہے نا اصال ثواب ہوا ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ نیاز کا کھانا حرام ہے، یہ بہت آسانی سے بول دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے شریعت کے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پہ جو جھوٹ باندھتا ہے نا، حرام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، تو آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے۔ تو چیزوں کو آپ سہولت سے دیکھیں، آسانی سے دیکھیں، شریعت کا مزاج دیکھیں، شریعت کی وحی دیکھیں، پھر اس کے بعد بات کریں۔ تو یہ آیات ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں۔